من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ شیخ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینة للمسکلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول وبالوقت وملزمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان خلیفۃ الرحمن کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے میرا دل چاہ رہا ہے اور اگر آپ کا دل بھی ہو تو میں پہ دل کے کچھ القاب سنا جاؤں قدردانوں کی بٹی ہے میرے سید سردار بڑی خوبصورت نظم ارشاد فرما رہے تھے بڑے پیارے انداز میں آپ نے سماعت فرمائی مجھے محسوس ہوا یہاں صاحب و زمان کی عرفان و معرفت لوگ سننا چاہتے ہیں تو آغاز کرتے ہیں سرکار کے القاب مطہرہ سے تاکہ ہمارے بچے کو ہماری بچی کو ہمارے بڑوں کو ہمارے بزرگوں کو ہماری بڑیوں کو سب کو پتہ چل جائے کوئی پتہ نہیں کس نام سے کعبے پہ صدا بلند ہے مہربانی کوشش کرنا کھلے چہرے کے ساتھ ناموں کا استقبال کرنا کیونکہ ہر قوم اور قبیلے کا کوئی نہ کوئی چیف ضرور ہوتا ہے شیعہ جس دن جاگ گئے ان کو پتہ چل جائے گا ان کے چیف کا نام امام زمانہ ہے مہربانی جس دن شیعہ جاگ گئے مہربانی آپ کی کیا بات ہے جس دن شیعہ جاگ گئے ان کو یقین ہو جانے ان کا چیف صاحب الزمان ہے لو جی ہم اپنے چیف کے خوبصورت ناموں پہ بات کرنے لگے ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد امید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین میرا خیال میں معراج المومنین پہ چھوٹی سا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں معراج المومنین معراج تو سارے مسلمان جانتے ہیں کیا محمد اپنی ذاتی جاگیر عرش پہ جب اللہ سے ملاقات کے لیے جائے یہ ہے محمد کی معراج ایک دفعہ نہیں جب دل کرے مہربانی ایک دفعہ نہیں 70 معراجیں تو آج بھی لکھی ہیں خطوں میں جب دل کرے اس کی ذاتی جاگیر ہے کوئی کہتے شاہ جی تو بات کر گیا کیسے ذاتی جاگیر ہے اگر ذاتی جاگیر نہ ہوتی تو وہ یہ نہ کہتا محمد میں نے آسمان تیرے لیے بنائے محمد میں نے زمین تیرے لیے مہربانی یا علی اگر ذاتی جاگیر نہ ہوتی یہ نہ کہتا میں نے ہوائیں تیرے لیے چلائیں یہ فضائیں تیرے لیے مہتر کی سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا میرا دل ہے یہاں شاہ ایک نقطہ دے جاؤں بندے جاگے ہیں شروع میں یہ بھی میں نے القاب مکمل کرنے ہیں یہ سید نے بلکہ سادات نے آپ سب کو اور ہم سب کو ذکر کے مناسبت سے یہاں بلانے کے لیے اہتمام کیا مثلا اگر دھوپ ہوتی تو شامیانہ بھی ہوتا چونکہ رات کا ٹائم ہے شامیانہ اس لیے ضروری نہیں چونکہ دھوپ نہیں لیکن دری ضروری ہے تاکہ سارے اس میں بیٹھے جب پروگرام ہو جائے گا یہ سادات آواز دے کے کہیں گے بھائی اپنی دری لے جا اگر شامیانہ ہوتا اپنا شامیانہ لے جا پوچھے گا جی جس مقصد کے لیے تھا مکمل ہو گیا آواز دے کے کہیں گے جس مقصد کے لیے تھا وہ مکمل ہو گیا مقصد تھا پروگرام مقصد تھا مومنین کو بلانا
انہیں ذکر آل محمد سنانا، ان کے دلوں کو منور کرانا، ان کے مزاجوں کو بلند کرنا، ان کی سوچوں کو بلند کرنا، ان کے اندر سویا ہوا ہور جگہ مہربانی بات کرتا جا رہا ہوں، سنبھالتے جانا، مہربانی ان کے دلوں میں سویا ہوا ہور جگانا۔ جس مقصد کے لیے تھا وہ مقصد تو پورا ہو گیا، لہٰذا آپ لے لیجئے، یہاں سے اٹھا کے لے جائیے۔ میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں فخر شاہ جی رہنے دو نا دری، شامیانہ بھی ہے تو رہنے دو۔ کہنے کہ سید عقل والی بات ہے، جس مقصد کے لیے تھا وہ تو ہو گیا، جب ہو گیا تو رہنا بنتا نہیں۔ ہاں ایک طریقہ ہے، اگر 29 سفر اور 30 سفر کامرہ مرکزی امام بارگاہ میں کوئی مجلس ہو تو میری طرف سے یہ اجازت ہے، یہ دری بھی رہے، یہ شامیانہ بھی رہے، کیونکہ کچھ ہونا ہے۔ پہنچ جانے والوں کو سلام ہے، جو نہیں پہنچے میں ساتھ پہنچوں گا، بہت شکریہ۔ اس کا مطلب کچھ ہونا ہے تو پھر اس کو رہنا ہے، جب کچھ ہونا ہی نہیں تو پھر اس کو اٹھا دیجئے۔ آپ پروردگار سے کہتے ہیں تو نے پاک حبیب کے لیے آسمان یعنی شامیانہ بنایا، پاک حبیب کے لیے دری یعنی زمین بچھائی، ہوائیں چلائیں، فضائیں معطر کی، محمد تو آئے چلے گئے، پروردگار ہٹا لے شامیانہ، ہٹا لے دری، کہ نہیں ہٹاؤں گا، ایک محمد چلا گیا، ایک محمد نے آنا۔ مہربانی ایک محمد نے آنا ہے، ایک نے آنا ہے۔ ویسے اس محمد کی بھی کیا کہنے جس نے آنا ہے۔ ہر نبی کو ایک میں عرفان کی بات مجھے کل کہا گیا، یہ پٹی سید لکھنؤ ہے، میرا کل سے دل ہے میں ان کو وہ باتیں بھی سنا جاؤں جو کئی جگہوں پہ سوچتا ہوں کہ دینی چاہیے یا نہیں، محسوس ہو رہے طرفدار ہو۔ ہر نبی کو اللہ نے جب نبوت عطا کی محمد کا صدقہ، شاباش، آنے والا ربیع الاول کا چاند، نکلنے والا ربیع الاول کا چاند، ہوں گی میلاد کی محفلیں، آپ سینہ چوڑا کر کے کہا کرو جس محمد کو ہم مانتے ہیں وہ فخر الانبیاء ہے، وہ تاجدار انبیاء ہے، وہ سلطان الانبیاء ہے۔ 40 سال بعد نبی نہیں بنا، یہ نبی تب تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان، یہ تب سے نبی تھا۔ بے مہربانی یہ تب سے، بہت شکریہ، یہ تب سے نبی تھا، یہ سب کچھ اس کی محبت میں بنی۔ کوئی کہے کہ یہ کیسے اس کی محبت میں، کہو یہی تو محبوب کے عاشق کا کام ہے، جب لٹانے پہ آ جائے تو کیا کیا لٹا دیتا ہے۔ ہر نبی کو حکم ہوا، بہت شکریہ، ہر نبی کو حکم ہوا تمہیں نبوت میں عطا کر رہا ہوں اس کا صدقہ۔ اچھا یاد رکھنا تم نے میرا بھی پیغام دینا ہے اور ایک آنے والے کا بھی بتانا ہے۔ بھائی فخر سر اٹھائیے گا، ایک آنے والے کا بھی بتانا ہے۔ جناب آدم پہ لازم تھا وہ آنے والے کا بتاتا، جناب آدم کے بعد آنے والے پہ لازم تھا کہ وہ آنے والے کا بتاتا، اسی طرح نوح پہ لازم تھا ابراہیم کا بتاتا، اسی طرح ابراہیم پہ لازم تھا وہ اگلے کا بھی بتاتا، خدا کی خدائی کے احکام بھی پہنچاتا، اگلے کا بھی بتاتا۔ یہ اگلے کا بتانا اس لیے ہے مخلوق کو انتظار میں رکھا جائے۔ اگر دان ہو تو جملہ قیمتی ہے، مہربانی مخلوق کو انتظار میں رکھا جائے، کیونکہ انتظار ہی زندگی ہے۔ اگر کسی کو سمجھ آ جائے، مہربانی جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یا علی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، صبح سب کو انتظار ہے کام پہ جانے کا، اس لیے چین سے سو بھی جائیں گے۔ اگر کسی کو یہ ہو پتہ نہیں صبح میری کیا بنتی ہے، نیند تو نہیں آئے گا، انتظار ہے نا جو زندہ رکھتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بندے کہتے ہیں شاہ جی یہ ہمارے انتظار کرنے کا کیا فائدہ ہے، ہمارے امام کو بلانے کا کیا فائدہ ہے۔ قرآن پڑھا کر ثواب سمجھ کے نہیں، قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ پڑھ قرآن، جب ایک نبی پہ آگ بلند ہوئی، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں،
ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے آگ بجھانے جا رہا ہے. کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی پہ آگ بلندے. کہا اپنا قطرہ بھی دیکھ، نبی کی آگ بھی دیکھ. کہنے لگا اس میں کوئی شک نہیں، میرا قطرہ آگ بجھا نہیں سکتا، نام تو وہ فداروں میں آ جائے گا. مہربانی مہربانی، کم از کم نام تو وفاداروں میں آ جائے گا. انتظار زندگی ہے. میرا دل ہے دو تین جملے انتظار پہ اور کہہ جاؤں. روئے زمین پر رہنے والے ہم جتنے بھی انسان ہیں، ہمارے اندر سے ایک سانس باہر نکلتی ہے، خارج ہوتی ہے نا. یقین جانو دوسری سانس کو انتظار ہے نکلنے کا، تیسری کو انتظار. اللہ اس لیے کہتا ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کروں. اور کیا کہنے محمد کے، تیرے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم کے. بابا جی رات میں نے کہا تھا ان کی جد پہ بھی سلام، جو امین نور رسالت ہے. ان کی جد پہ بھی سلام، امین ہے نور رسالت کے. سبحان اللہ. کیا کہنے سرکار کی اجداد طاہرہ کے، سقائے حجاج ہے. شاہ جی سقائے کلید بردار کعبہ ہے، یعنی کعبے کی چابی. بلا آپس کی بات ہے جن کے ہاتھوں میں کعبے کی چابی ہو، جو حاجیوں کو پانی پلائیں، ان کی بھی ایمان پہ سوچا جاتا ہے. میں مناظرے والا نہیں ہوں، لیکن بات آئی گئی. میں نے کہا میں آپ کی سن رہی ہوں بابا، کوئی تو گھبرائی تو نہیں بیٹھے، میرا رخ شدیدن ہے. آپ سوچ رہے ہو کہ سید نے ادھر رخ نہیں کیا. جو کلید بردار کعبہ ہو، بھائی یہ امام بارگاہ ہے، کسی کے پاس تو چابی ہوگی نا. یہاں پورے محلے پورے علاقے کو امام بارگاہ میں کوئی کام ہوا، نماز پڑھنے کا دل چاہ گیا، ڈھونڈے گا کلید بردار امام بارگاہ کون ہے. کہاں ہے چابی والا؟ چابی والا کہاں ہے؟ اس کا مطلب اہم ہے تو اس کو چابی دی گئی. بے مہربانی، ایک امام بارگاہ کی چابی کے لیے بندہ تلاش کیا جاتا ہے، کون اس قابل ہے؟ تو اللہ کے گھر کی چابی کے لیے. یہ تھوڑے سے ذہن کے بیمار ہیں لوگ جو اس طرف سوچتے ہیں. یہ ایمان کے معاملے میں کیا ہے؟ مسلمان کا بیان یہ ہونا چاہیے وہ محمد کے اجداد کے ایمان پہ نہیں، احسان پہ بات کرے. یقیناً اجداد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان پہ بات کرے. امت احسان کٹھے بھی کرے تو نہیں کر سکتی. ویسے آپس کی بات ہے. چلو ایک بات آئی گئی، آج میرے پتہ نہیں کیوں سامنے میرے سرکار ابو طالب کا تذکرہ آ گیا. بسم اللہ. ایسے کمال ہستی ہے، کمال ابو الائمہ، کمال ہستی ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں سرکار کا لقب ابو طالب کیوں ہے؟ بندے کہیں گے جناب طالب کے بابا ہیں. اگر جناب طالب کے بابا اور ان کا لقب ابو طالب ہے تو ابو الفضل کا کیا کرو گے؟ کیا کرو گے ابو الفضل کا؟ ہاں مہربانی، علی بادشاہ نے 4 شعبان عباس کو ہاتھوں میں لے کے کہا تھا یہ ابو الفضل ہے. حالانکہ جناب فضل دنیا میں نہیں آئے. اس کا مطلب علی بادشاہ نے آنے والی نسلوں کو پیغام دیا اگر کہیں فضیلتوں کا باپ دیکھنا ہے وہ میرا غازی ہے. ویسے یہ بھی کیا کمال ہیں فخر شاہ جی کہ خود علی بادشاہ فضیلتوں کے مظہر کامل ہے، لیکن عباس کیا ہے. کبھی کوئی ایسا موقع ہوا نا مجھے صرف حکم کرنا ہے آپ نے سرکار عباس پڑھیں گے. کیا بات ہے سرکار عباس.
سبحان اللہ. لو جی میرا رخ کہیں اور نہ مڑ جائے. میں بڑی اہم بات سرکار کے صدقہ کی جوڑی میں ڈالنا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے سرکار ابو طالب کی کہنے لگا ہوں. اگر ابو الفضل فضیلتوں کا باپ ہے جناب عباس، پھر میں یہ کہنے لگا ہوں جناب طالب کی وجہ سے ابو طالب نہیں، محشر تک جو بھی جہاں بھی حق کا طالب ہے اس کا باپ ابو طالب ہے. مہربانی، بہت شکریہ. مہربانی علی علی اللہ. کیا کہنے جو مہربانی مہربانی. جو بھی جہاں بھی جب بھی حق کا طالب ہے اس کا بابا ابو طالب ہے. اچھا ذہن کے بیمار آج کے نہیں ہیں، یہ صدیوں کے ہیں. دیکھیں سید سرداروں، ہمارا حق نہیں بنتا ہم ڈائریکٹ کسی کو کوئی ایسے لفظ سے مخاطب کریں. یہ ہمارا ممبر پاک ہے، ٹھیک ہے. یہ جملہ ہی کافی ہے. ذہن کا بیمار، شکریہ. یہ جملہ ہی کافی ہے. ہم سادات کی طرف سے جملہ ہی کافی ہے. صاحبان اشارت کو پتہ چل گیا صدیوں پہلے بھی ذہن کے بیمار تھے. ایک دن امیر ممکنات، شہنشاہ کائنات، سلطان نجف، بابائی حسنین قریبین نورین نیرین شریفین، سرکار تشریف فرما. ایک شخص دوڑتا دوڑتا آیا، یا علی یا علی. آپ کے بابا نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. آپ اور میں ذرا اپنا معیار دیکھیں. ہمارے باپ کی کوئی ہمارے سامنے ایسی بات کرے. آگے علی تھے، مسکراتے مسکراتے پوچھا تجھے نبی کی کوئی حدیث یاد ہے؟ کوئی نبی کی؟ سرکار جی جی مجھے یاد ہے. سرکار نبی نے فرمایا تھا علی قسیم النار والجنہ، علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا. سرکار فرماتے ہیں ذرا ایک دفعہ پھر تو سنا، علی قسیم النار والجنہ. سرکار فرماتے ہیں ایک دفعہ پھر سنا، علی قسیم النار والجنہ. یا علی نے مسکراتے اس کی طرف دیکھ کے کہا جب تو خود کہہ رہے محمد نے کہا میں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں، تو جا اپنے باپ کا خیال کر. میں جانوں میرا باپ جانا. مہربانی مہربانی، بہت شکریہ بہت شکریہ. جا میں جانوں میرا باپ جانے. معصوم فرماتے اگر پوری کائنات کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں ہماری جد عمران پاک کا ایمان رکھا جائے تو پلڑا بھاری ہے. کون جانے مربی رسول کون ہے. ہائے 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 ہائے. سرکار کی کوئی فضیلتیں ہیں. سید البطحاء، سید العرب والعجم، محسن اسلام. اچھا ویسے سرکار کے کریمیات ہیں تو بہت زیادہ. ایک میں چھوٹی سی کمال بیان کرنے لگا ہوں. احسان سرکار نے اہل سنت کتب میں بھی لکھا ہے سرکار نے خطرے کے بستر پہ اپنی اولاد کو سلایا، محمد کو بچایا. یہ بھائیوں نے بھی لکھا ہے. ہم بسم اللہ. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کیا. تھوڑا ٹائم نہیں. اللہ قرآن میں کہتے میرا حبیب نہ کسی کافر کی بات مان. میں چاہتا ہوں انتظار پہ واپس آ جاؤں، روک کہیں اور نہ مڑ جائے. بہرحال خیری در بھی نہیں جاتا. اتنا کچھ کیا سرکار عمران پاک نے. مجھے ضعیف سے ضعیف روایت ڈھونڈ کے دکھانا. سرکار عمران نے اتنا کچھ محمد کے لیے کرنے کے بعد محمد سے کہا ہو مجھے کیا ملے گا.
بہت شکریہ، ضعیف سے ضعیف، مہربانی مہربانی، ضعیف سے ضعیف، حالانکہ بڑے بڑے ہیں جنہوں نے کہا سرکار ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا تیرے لیے جنت ہے۔ میں نے سرکار عمران سے کہا سرکار آپ بھی کوئی جنت کے طلب کر لیتے، کہا تو تیرا عقل مارا گیا؟ میں نے کہا سمجھانے کے لیے گزارش کر رہا ہوں، معافی مانگ کے سرکار عمران، تیرا عقل مارا گیا؟ میں جنت کا طالب بنوں، میرے بیٹوں کا نوکر بہلول بیچتا ہے؟ مہربانی مہربانی، میں جنت کا ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ہے جس میں لکھا ہو سرکار نے کہا مجھے کیا ملے گا؟ یہ ہے کمال ابو طالب، احسان ابو طالب۔ آنے والا ہے سونا، آنے والا ہے۔ اب ماشاءاللہ گلیاں بازار بھی سجیں گے، سونا آیا تے سج گئے نہیں گلیاں بازار، آنے والا ہے سونا۔ لیکن کبھی سوچا کرو سونا گلیوں میں نہیں آیا، ابو طالب کے گھر آیا تھا۔ مہربانی کہا میں نے یہ ابو طالب کیسا بشر ہے، کہا میں نے ابو طالب کیسا بشر ہے جو آغوش میں مصطفیٰ پالتا ہے، جو آغوش میں مصطفیٰ پالتا ہے۔ خفا ہو کہ مجھ سے نصیری یہ بولا، خفا ہو کہ مجھ سے نصیری یہ بولا، نبی ہی نہیں یہ خدا پالتا ہے۔ اب میں کون ہوں عقیدوں پہ قدغن لگا، ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت ہے، اپنا اپنا مزاج ہے۔ میں تھوڑا سا اس حوالے سے چھوٹی سی بات کروں گا۔ بے حد ہے میرا علی، جو بے حد کی حد بنائے وہ خود عقل کا کمزور ہے۔ بس اتنا کافی، اتنا اشارہ۔ مہربانی مہربانی بابا جی، بے حد ہے میرا علی، جو بے حد کی حد بنائے عقل کا کمزور ہے۔ کون جانے علی کون؟ منا اہل البیت کا مصداق بھی ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے مجھے کعبے لے چلاؤ، میرے سر پہ قرآن رکھو، میں نہیں جانتا علی کون ہے۔ یقیناً نہیں ہے، میں نہیں جانتا علی کون ہے۔ تو جی میں چاہتا ہوں تھوڑا انتظار پہ بات ہو جائے، طبیعتیں میرے ساتھ چل رہی ہیں۔ بات کر رہا تھا میں انتظار کی، یاد ہے نا ہمارے اندر سے ایک سانس باہر نکلتا ہے، دوسرا انتظار میں۔ میں نے آپ کی خدمت میں کہا انتظار زندگی ہے، انتظار کے بغیر موت ہے، انتظار ہے تو کمال۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم، درود پڑھ دو سردار کی بارگاہ۔ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ رات میں نے ایٹک میں کہا میرے مہربان، میرے بزرگ، میرے قابل قدر، میرے سردار جملہ دہرا رہے ہیں، کوشش کیا کرو درود میں اجل فرج آل محمد ضرور پڑھا کرو۔ مجھے یاد ہے آج سے میں غالباً 2 سال پہلے آیا تھا، 2 سال پہلے مجھے جو یاد پڑتا ہے میں پہلے بھی کہہ کے گیا تھا، مومنو اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد ضرور پڑھا کرو۔ معصوم کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں جو اجل فرج آل محمد کے ساتھ درود پڑھے گا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھنا ہے۔ مہربانی مہربانی پڑھو مل کے درود سردار کی بارگاہ۔ جی اپنا کوئی ٹائم ہے کتنے بجے تک؟ اچھا بڑی بات یہ اٹھا لیں گرنا جی۔ بہت شکریہ۔ مجھے سادات نے تو کہا کھلا ٹائم ہے، میں نے کہا شاید کوئی ٹائم کا مسئلہ ہو، پر ہمارے کھلا ٹائم ہے، آپ مجھے اشارہ کر دینا، اگر اشارہ نہ بھی کرو جمائی لے دینا۔
مجھے یہ ہو جائے گا کہ تھک گئے بھی بہت شکریہ اگر ساتھ ساتھ سفر کرو گے حق فرما رہے ہیں بابا جی ویسے بھی بابا جی رات میں اٹک میں کہا ہے اور ہر جگہ یہی کہہ رہا ہوں سنبھالو یہ بے لوث موتی ہے بڑی قیمتی موتی ہے ان کی کوئی قیمت نہیں صرف یہ ہے سنبھال لو صرف یہ ہے سمیٹ لو اس لیے تو کھڑا کہہ رہا ہوں جنت کے طالب نہ بنو بہلول بیچنے والوں میں تھا عاشق بنو دینے والوں میں بنو لینے والوں میں نہ بنو تمہارا بیان بڑا بلند ہے تم بڑے باکمال ہو تمہیں ابو طالب جیسا آقا نصیب ہے کوئی معمولی کام ہے بہت بڑی بات ہے بات انتظار کی تھی رہ نہ جائے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کے بارے میں بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی مختلف مواقع پر بابا جی کئی دفعہ فرمایا یہ عبادت یہ عبادت یہ عبادت یہ عبادت ایک دن کہنے لگے میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے دیکھنا بھی عبادت ٹھیک ہے اچھا لیکن میں بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال دیتا جاؤں یہاں ماشاءاللہ سارے علی والے بیٹھے ہو دوسرے بھی بھائی بیٹھے ہیں آپ بھی علی والے ہو کوئی ہمارے ساتھ دوسرے بیٹھے ہیں آپ بھی علی والے ہو خیر سے خدا آپ کو بھی سلامت رکھے دیکھو ہم نے دروازہ کھول کے رکھا ہے کہیں بھی جاؤ گے امام بارگاہوں کے دروازے کھلے ہوں گے یہ دروازے حسین نے کھلوائے ہیں اس لیے کوئی بھی کسی وقت بھی ہو آ سکتا ہے ہم دروازے کھول کے بیٹھے ہیں مہربانی کسی وقت بھی کوئی بھی ہو آ سکتا ہے دروازے کھلے ہیں نہ کسی سے پوچھا جاتا ہے تو کون ہے تو کہاں سے آیا ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو حسین کے لیے آیا ہمارے لیے قابل احترام ہے قابل قدر ہے لیکن توجہ کیجئے گا بڑا قیمتی تحفہ دینے لگا ہوں سنبھالیے گا بات انتظار میں ہے سید سردار کل بھی انشاءاللہ اٹک سید عرفان کاظمی کے ہاں 9 بجے کوشش کریں گے اصل میں مجالس میں ہم بیٹھے نہیں ہیں سفر میں مسلسل دور دور سے پڑھ کے اس لیے آج بھی لیٹ ہو گئے کوشش کریں گے کل 9 بجے کوئی طویل خطاب ہو ذرا سرکار زمانہ پہ طویل گفتگو کریں میں روح دیکھ رہا ہوں پیاسی ہے میں نے کہا یہ ماشاءاللہ سارے بیٹھے ہیں خیر سے یہ مسجد بھی یہی ہے نا امام برکہ بھی آگے ہے پھر بھی نماز تو خیر سے پڑھتے ہیں نا لو جی کامرہ والے نماز پڑھنے ادھر بھی آتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں اگر آفر ہو جائے کامرہ والوں کو صبح کی نماز تمہیں ہوائی جہاز دیا جائے گا مسجد نبوی میں پڑھنی ہے سیر کے لیے پڑھنے جاؤ گے یا فضیلت سمجھ کے پڑھنے جاؤ گے فضیلت سمجھ کے بہت شکریہ حضور آپ نے میری مشکل جو میں نے آگے لمبی تقریر کرنی تھی وہ آسان کر دی مختصر جواب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ہر مسلمان کی خواہش ہوگی محلے کی مسجد سے بہتر ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا نصیب ہو کیوں فضیلت ہے جو چیز فضیلت کی ہو ہم بہت جلدی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کیوں فضیلت جو ہے نماز وہی ہے 2 رکعت وہی قیام وہی سجدے وہی تشہد وہی قنوت سارا کچھ وہی پڑھنی بھی وہی ہے لیکن مقام میں فرق ہے مقام میں فرق کی وجہ سے فضیلت کی لائق بن گئی اگر موقع ملے کعبے میں چل کے نماز پڑھنی ہے کیا خیال ہے ہم کہیں گے جی بسم اللہ ہم تیار ہیں ہم حاضر کیوں وہاں پڑھنا چاہتے ہو پڑھنی تو 2 رکعت ہے گھر بھی پڑھ سکتے ہو کہنے لگے نہیں فضیلت ہے فضیلت کے لیے جملہ اگر پہنچ گئے ہے تو آؤ میں رسول کا فرمان سنانے لگا تو بڑا کمال فرمان ہے سرکار فرماتے میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت میرے بھائی علی کا ذکر کرنا عبادت نماز بھی عبادت روزہ بھی عبادت یہ ساری عبادتوں میں محمد کہنے لگے لیکن میرے مہدی کا انتظار افضل عبادت ہے مہربانی بہت شکریہ بڑا قیمتی تحفہ ہے اگر سنبھال دو تو میں اب دینے لگا ہوں سنبھالنا قیمتی تحفہ ہے جگہ جگہ سے آئے ہوئے موالیہ نے حیدر کرار علی کا چہرہ دیکھنا عبادت جب علی کا چہرہ نظر آئے تو عبادت
علی کا ذکر کرنا عبادت، جب بادشاہ کا ذکر ہو تو عبادت، نماز عبادت، جب مصلی پہ کھڑے ہو تو عبادت، روزہ عبادت، جب رمضان آئے تو عبادت، حج عبادت، اگر صاحب استطاعت ہے مکے جا سکتا ہے تو پھر عبادت۔ وہاں میرا رسول تیری کیا کہنے، تو نے مخلوق کو 24/7 کی عبادت میں رکھ کے اتنا احسان فرما دیا، اگر مہدی کا انتظار، تیرا سونا عبادت، تیرا جاگنا عبادت، تیرا ہر لمحہ عبادت، تو نوکریاں کرتا ہے تیری عبادت، شرط انتظار۔ اچھا انتظار بھی وہ انتظار نہیں جو لفاظی والا انتظار ہے۔ میں اس کا ایک چھوٹا سا مثال آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پیر فخر شاہ جی کافی دیر سے کال کر رہے تھے، بخاری صاحب کہاں پہنچے، اچانک ہی میرا انتظار کرتے کرتے ان کے سامنے ان کے کوئی محلے دار نے آ کے ان سے زیادتی کرنا شروع کر دی، عجیب گفتگو شروع کر دی، گالیاں بھی نکالی۔ بندہ ان کے ساتھ کھڑا تھا، انہوں نے کہا فخر سے جواب دینا، کہنے لگا نہیں یار مجھے کسی کا انتظار ہے۔ ہائے ہائے، میں نے کہا جواب کیوں نہیں دیتا، کہنے لگا کسی کا انتظار ہے، سید آ گئے تو کیا کہیں گے، پتہ چلا انتظار صبر کا نام ہے۔ شاباش، اور صبر کرنے والا کمزور نہیں ہوتا بھائی فخر۔ بندے کہتے ہیں نا صبر کرنے والا، نفس اندر سے کہتے تو کمزور ہے، بندے بھی کہتے کمزور ہے، جواب بھی نہیں دیا۔ کمزور نہیں ہوتا، طاقتور ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے صبر کرنے والا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے صبر کی آواز بڑی سخت ہے، اس کی پکڑ اوپر سے بڑی سخت ہے، ایک دفعہ سپورٹ تو کر دے اس کے۔ اس لیے انتظار صبر کا نام، انتظار شکر کا نام۔ عبادت ایسے نہیں، ہر لمحے انتظار، کس کی؟ اس کی جس نے آنا ہے، اور آنا بھی اچانک ہے، اور آنا بھی قریب قریبی ہے، یعنی کعبہ قریبی ہے نا۔ نہیں غور نہیں فرمایا آپ نے، میں عرض کرتا ہوں، میں نے کہا کعبہ قریبی ہے، آپ کہیں گے شاہ جی ہزاروں کلومیٹر دور ہے یہاں سے، آپ کہتے قریب ہے۔ اب خود بتانا قریب ہے یا نہیں۔ معصوم فرماتے اسے آنے تو دو، تمہارا پہلا قدم کامرہ میں، دوسرا کعبہ میں، بتا قریب ہے یا دور ہے؟ شاباش، قریب ہے یا دور ہے؟ کیونکہ قریب ہی ہے، دور تو ہے ہی نہیں۔ پہلا قدم یہاں، جتنی سائنس ترقی کر رہے اتنی نہیں کر سکتی، یہ صرف خدا کی خدائی کی حکمت ہے جو ٹائم کے ساتھ جڑی ہے۔ آنے جس کے نوکر منتظر کنیزہ ایک قدم اپنے شہر میں دوسرا کعبہ میں رکھے، وہ خود کیا ہو؟ بہت بڑا مقام ہے امام زمان بادشاہ کا، بہت بڑا۔ زمانے کے امام کی فضیلتیں بھی بہت بڑی ہے۔ بابا جی میں بس ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں اور دو جملے مسائل عرض کرتا ہوں۔ واقعہ بھی سرکار حسن مجتبیٰ بادشاہ کا ہے۔ کیوں سنا رہا ہوں؟ تاکہ مقام امام زمان علیہ السلام مزید آشکار ہو جائے۔ میں نے حالانکہ بھائی فخر سے پوچھا، میں نے کہا سید کوئی ٹاپک، کہنے لگے جو آپ کا دل کرے پڑھے۔ تو میں نے کہا پھر وہی پڑھتے ہیں جس کے لیے ممبر سجایا ہے، جس کے لیے آپ اور ہمارے بیٹھے ہیں، وہی پڑھتے ہیں۔ ضرورت جو ہے جس کی زیر سرپرستی ہمارے ذکر جاری ہے۔ سید میں مقامی امام زمان علیہ السلام کے لیے پاک مجتبیٰ کا ایک واقعہ سنانے لگا۔ زمانے کے امام ہیں، امیر کائنات کی شہادت کے بعد پاک حسن مجتبیٰ سبز قبا علیہ السلام۔ درود پڑھو سردار کی ذات۔ عجل فرج آل محمد۔ بہت شکریہ، میں بڑی جلدی پڑھتا ہوں تاکہ پھر سنگتیں لگیں گی، پرسہ کرو۔ بسم اللہ۔ بڑا واقعہ کمال ہے، میں سمجھی دو بندوں میں گفتگو بحث کی شکل اختیار کر گئی۔ ایک ہاشمی تھا، ایک ذہن کا بیمار تھا۔ میرے جملے پہ ایک ذہن کا بیمار تھا، ایک ہاشمی تھا۔ گفتگو کا بابا جی موضوع تھا سخاوت۔ سخاوت۔ ہاشمی کہتا ہے میں سخی خاندان سے ہوں، وہ کہتا ہے نہیں ہوئے ہم سخی خاندان سے ہیں۔ ہاشمی کہتا ہے یار میں کہہ رہا ہوں نا میں ہوں، وہ کہتا ہے میں بتاؤں تجھے؟
हाशमी समझदार है, कहते हैं हर मसले का हल लड़ाई नहीं, अगर तू कहता है तो साबित कर, मैं कहता हूँ तो मैं साबित करता हूँ। बड़ा प्यारा मशवरा दिया। कहने लगे किस तरह साबित करें? कहा तू ऐसा कर, अपने अपने ज़हन के बीमारों के 10 दरवाजे खटखटा, मैं शहजादों के 10 दरवाजे खटखटाता हूँ। मेहरबानी। तो अपनों के खटखटा, मैं अपनों के खटखटाता हूँ। लो जी, इसने पहला दरवाजा खटखटा। वाकई बड़ा तवील है, बस मैं 2-2.5 मिनट में अर्ज करके एक जुमला तोहफतन आपके खिदमत में अर्ज करके 2-2.5 मिनट मसाए बड़ी आली मदद, बड़ा कीमती तोहफा देने लगा हूँ। संभालना मकाम इमाम ज़माना, अल्लाह करे तुम्हारे ज़हनों तक पहुँच जाए और यहाँ नक्श हो जाए। इसने पहला ज़हन के बीमार ने अपने जैसे का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से निकला, हाँ भाई कैसे आना हुआ? वो असल में सखावत के मौजू पे मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया है। उन्होंने कहा फिर? उन्होंने कहा मैं कह आया हूँ सीना चौड़ा करके हम ज़्यादा सखी हैं। अच्छा तूने कह दिया, चलो अच्छा किया। तो तुझे कुछ चाहिए? कहाँ चाहिए? कहा ले जा पर उधार है। लो जी, इसने 100 बकरियां दी, 1000 दिनार दिया। दूसरा दरवाजा खटखटाया इसने, फिर 100 बकरियां, 1000 दिनार। सैयद सरदार 10 दरवाजे फिर लिए इसने, टोटल 1000 बकरियां और 10,000 दिनार। अभी वो 3 दरवाजे शहजादों के फिरा था। पहला हसन बादशाह का, दूसरा हुसैन बादशाह का, तीसरा सरकार अब्दुल्ला बादशाह का। पहले दरवाजे पे हाशमी गया, दक्कन बात किया। साहिब किताब कहते पाक मुज्तबा खुद बाहे तशरीफ, सबसे कबा खुद बाहे, नफीस हसन खुद बाहे आया, हसीन हसन खुद बाहे आया। मैं तारीख पढ़ रहा था शाह जी, पाक हसन के हुस्न की तारीख बड़े बड़े उर्फा में उलमा ने लिखी है। दूर दराज के मुल्कों के बादशाह सिर्फ लिबास हसन रोज का नोट करने के लिए बड़ी दूर दराज से एलची मदीने भेजते थे। जरा आज बताना हसन कितना हसीन लग रहा था। हाय 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 हाय। फिर बकायदा इन्होंने बुके बनाई हुई थे, लिखते थे रोजाना आज ऐसा खूबसूरत लिबास था और इतना हुस्न था, इस तरह चमके। वैसे कह जाते हैं कि सरकार शहजादा अली अकबर हसीन है। यकीन जानो फखर शाह, मैं जो किताबें सरकार का सदका खंगालता हूँ ना, मुझे हर शहजादे का हुस्न जुदा लगता है। कोई एक हसीन आया, मेरे सामने एक बात आ गई, जरा गौर फरमाइएगा। एक बंदा आया अकबर का हुस्न देखने, सरकार के चेहरे अनवर पे नकाब था। जो ही शहजादा अली अकबर के जो ही नकाब हटा, देखता रह गया। सरकार ने कहा तूने हसीन देखे ही नहीं। पाक अली अकबर ने इसको साथ लिया, ज़ियारत हुई सैयद सज्जाद की। सज्जाद का हुस्न देख के आने वाला अकबर का हुस्न भूल गया। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, क्या हुस्न था शहजादों का जी। लो जी, बात रहना जाए तवील ना हो जाए, मैं मुख्तसर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। क्या अर्ज़ कर रहा था? पाक हसन मुज्तबा सब्ज़ कबाब खुद बाहे तशरीफ़ लेके आए। सरकार फरमाते हैं सखावत के मौजू पे बात चल रही है तो कोई मसला नहीं। गुलाम कमर फरमाते जल्दी कर, 1 लाख दिनार, 10,000 बकरियां दो। ये क्या कहा? का मैंने तो अभी कहा ही कुछ नहीं। फरमाया तुझे पता नहीं तो हुज्जत के दरवाजे पे आया। हाय हाय, तो हुज्जत के दरवाजे पे आया। 1 लाख दिनार, 10,000 बकरियां। अब लाख दिनार संभालना भी तो, इसलिए तो मैंने कहा उसने 10 फिर लिए, ये 3 है। दूसरा दरवाजा पाक हुसैन का खटखटाया। सरकार हुसैन बादशाह बाहर तशरीफ लेके आए। सरकार ने हुक्म फरमाया गुलाम को जल्दी कर, 1 लाख दिनार।
ایک کم مہربانی پہنچ جانے والوں کو سلام ہے. ایک کم بہت شکریہ. ایک کم 10,000 بکریاں لے کے آ. غلام گیا ایک کم 10,000 بکریاں. ایک کم 1,00,000 دینار. اللہ اکبر. اس نے سرکار کا شکریہ ادا کیا. تیسرا دروازہ سرکار عبداللہ بن جعفر تیار کا. یہ بھی کلنا محمد ہے. شاہ جی اس شہزادے کے بھی بڑے فضائل ہیں. بڑے فضائل ہیں. ہر شہزادے کے فضائل ہیں. ہاں دروازہ کھٹکھٹایا. سرکار عبداللہ بن جعفر تیار باہر تشریف لے کے آئے. سرکار نے غلام کو فرمایا واقعہ طویل ہے. غلام کو فرمایا جلدی کر. 2 کم 1,00,000 دینار لے آ. 2 کم 10,000 بکریاں لے کے آ. لو جی یہ 3 دروازے پھرے. اس نے 10 پھر دیے تھے. ملاقات ہو کہنے لگا بس 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 آپ سخی ہو. آپ سخی ہو. میں مان گیا. وہ میں کہہ کے آیا تھا میں واپس دوں گا. ایسا کرو تم بھی واپس دے آؤ میں بھی واپس دے آؤں. کہنے لگا تیرے والے لے لیں گے میرے والے نہیں لیں گے. جاگنا جناب علی حضور والا جاگنا. تیرے والے واپس لے لیں گے میرے والے نہیں لیں گے. کہنے لگا کوشش تو کرنا. کہنے لگا تیرے کہنے پہ جاتا ہوں مجھے پتہ انہیں یہ گیا. لو جی اپنی اپنی بکریاں اور دینار پکڑو. سب نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آیا حسن بادشاہ کے دروازے پہ دکل باب کیا. بادشاہ معظم باہر آئے. شہنشاہ معظم نے فرمایا تجھے نہیں پتا ہم دیا ہوا واپس نہیں دیتے. ہم دیا ہوا واپس نہیں دیتے. تجھے نہیں پتا. سرکار مجھے پتا تھا اس نے مجھے مجبور کیا. فرماتے ہیں ہم نے تجھے بخش دی ہے. لو جی میں یہاں رو کے ایک چھوٹا سا آپ سے سوال کرنے لگا ہوں. 1,00,000 دینار سمجھ آتا ہے کروڑوں دینار پتہ نہیں کتنے ہی ان کی جوتیوں کے نیچے ہیں. لیکن یہ بتاؤ ایسا ریوڑ کہاں ہے جہاں 10,000 کی بکریاں کھڑی ہیں. مجھے نہیں پتا کون کسے کہتے ہیں. میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. اشارہ ہی دینا تھا میں دیکھا. بے بہت شکریہ. تینوں شہزادوں نے کہا بھئی ہم نے نہیں لینا ہم نے تو تجھے دے دی. پاک حسن نے تو یہاں تک فرمایا یہ تو ہم نے کچھ بھی عطا نہیں کیا. اگر ہم دینے پہ آ جائیں تو خدائی بھی لوٹا دے. ہاں اچھا یہ تینوں شہزادے سامنے کھڑے. یہ ہاتھ باندھ کے ہاشمی عرض کرتے آقا ذرا ایک گزارش کرنی تھی. بولو. وہ آقا یہ مولا حسین نے ایک کم کیوں دی. 1,00,000 دینار میں ایک کم 10,000 بکریوں میں ایک کم. پاک حسین مسکرا کے فرماتے ہیں ہاشمی سن حسن میرا بھی امام زمانہ ہے. بہت شکریہ. پہنچ جانے کو سلام ہے. مہربانی حسن مہربانی بابا جی. حسن میرا بھی امام زمانہ ہے. بھلا میں کیسے امام زمانہ سے آگے بڑھ سکتا ہوں. سرکار عبداللہ نے مسکرا کے فرمایا فرماتے ہیں امام زمانہ سے تو میں بڑھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا لیکن حسین میرا بھی سردار ہے. میں حسین سے آگے بڑھنے کا بھی نہیں سوچتا. یہ ہے کریم گھرانے کی شفقت. یہ ہے کریم گھرانے کی عنایت. امید ہے میں کچھ نہ کچھ انتظار پہ کچھ نہ کچھ عشق پہ آپ کی خدمت میں گزارشات اور مقام امام زمان پہ پیش کر چکا ہوں گا. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ غور و فکر ضرور کیجئے گا تاکہ زندگی کی راہ کھلے. بہت شکریہ. 28 سفر چھوٹا دن نہیں. میں آج صبح بھی کہہ رہا تھا 10 محرم کو ہماری حالت جو ہوتی ہے آج کے دن بھی ویسی ہونی چاہیے. اس گھر کے 2 جنازے اٹھے. میرا دل ہے پہلے میں محمد کا بتاتا جاؤں. مہربانی پہلے میں وہ جنازے کا بتاتا جاؤں جس کے اٹھائے جانے کے بعد بلکہ یہ کیوں نہ کہوں جس کو اٹھانے والوں میں تعداد بڑی تھوڑی تھی. نبیوں کا سردار تھا سلطان تھا نبیوں کا. اٹھانے والوں کی تعداد بڑی قلیل تھی. اشارہ دینا دے گیا. بیٹی روتی رہتی تھی. جناب فضا کی ایک دفعہ کہیں کسی سے ملاقات ہوئی.
شاہ جی میں نے ایک منٹ سرکار محمد پاک پہ پڑھنا ہے، 1.5 یا 2 منٹ پاک قاسم پہ پڑھنا ہے، زیادہ طویل نہیں. اب بسم اللہ کر کے سنتوں کو تیار رکھیں. جناب فضا کی بابا جی ملاقات ہو گئی کسی شخص سے. اس نے کہا بی بی میں آپ کو پہچانتا نہیں. کہا میں آل محمد کی در کی کنیز فضا ہوں. کہا بی بی مجھے کچھ آپ سے پوچھنا ہے. کہا پوچھ. کہا بی بی یہ بتا جب محمد دنیا سے گئے تھے محمد کی بیٹی کی حالت کیا تھی؟ جب محمد دنیا سے گئے تھے محمد کی بیٹی کی حالت کیا تھی؟ جناب فضا نے روتے ہوئے کہا تو نے میرے زخم ہرے کر دیے، تو نے میرے زخم تازہ کر دیے. میں تجھے کیا بتاؤں، جس کا ایک کائنات کا سلطان باپ چلا جائے اس بیٹی کی حالت کیسی ہوگی. جاتے جاتے بھی روتے روتے کہہ گیا تھا میرے بعد تو بڑی روئے گی، تو جگہ جگہ روئے گی، تو روتی رہے گی. اتنا روتی تھی، کبھی دن روتی تھی، کبھی رات روتی تھی. مخلوق کے مزاج بدل گئے تھے بابا کی شہادت کے بعد. کافی طویل گفتگو. ایک یہ محمد ہے، بس میں تو نہیں پڑھنا تھا، اشارہ ہی دینا تھا، میں دے گیا. ایک وہ محمد ہے جو اسی محمد کا محمد بیٹا ہے. لیکن روتے ہم گلی گلی چوک چوک شہر شہر اس لیے ہیں کبھی بھی مخلوق سوچے کانوں تک آواز جا رہی ہے تو غور کرے کبھی بھی کوئی جنازے قبرستان سے واپس نہیں آئے. یہ واحد جنازہ ہے محمد کا جو تیار ہو کے گیا تھا، واپس آیا تو 3 لگے تھے. بی بی کو کئی چادریں بدلنی پڑی. ایک چادر بدلتی پھر خون، پھر چادر بدلتی پھر خون. ذرا غور کرنا جن جن کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے، جو باہر کھڑے ہو کے گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہو، کسی غریب کا جنازہ بھی قبرستان سے واپس نہیں آیا. روتے اس لیے، ارمان اس لیے ہے جس کا منہ محمد چوم کے کہتے تھے شاید زہر دیتے وقت کسی کو محمد کی موسیقی کا خیال آ جائے، وہ زہر دی گئی. موالیو جس کے بارے میں ہے ایک قطرہ بھی سمندر میں ڈال دیا جائے نا 1 میل تک آبی مخلوق مر جاتی ہے. امت نے وہ حسن کو زہر دی. دیواریں پکڑ کے پھرتا پھر رہے. فوراں چلتے چلتے نانا کے مزار پہ پہنچ گیا. نانا نانا میں آیا ہوں تیرے سے کل جگہ لینے کے لیے، میں کل سونے کے لیے آؤں، مجھے جگہ ملے گی. محمد آواز دے کے کہتے ہیں میرا لال مجھے کوئی اعتراض نہیں، امت آنے دے تو بسم اللہ. وہاں سے سیدھا ماں کے پاس پہنچا. اماں اگر نانے کے پاس کسی نے نہ جانے دیا میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں. بی بی کہتی ہے بسم اللہ میرا حسن، میں تجھے چکیاں پیس پیس کے پالتی رہی تھی. اٹھا جنازہ پاک حسن کا بسم اللہ. دوسری دفعہ گھر سے گیا. چلو ایک جملہ ایک میں اور عرض کرتے جو فخر تیر کھینچتی رہی علی کی بیٹی ہے. ایک تیر نہیں، کسی عالم نے 60 لکھے، کسی نے 70 لکھے، کسی نے 72 لکھے. اس کا مطلب حسن ایک دفعہ کا شہید نہیں 2 دفعہ کا شہید ہے. مہربانی ایک جملہ میرا دل کر رہے میں کہتا جاؤں. عباس علمدار کی کیفیت لکھا ہے علماء نے، کسی وقت مدینے کی سرزمین پہ زلزلہ آتا نا لوگ سمجھ جاتے غازی جلال میں ہے. اچانک زلزلہ آیا، زمین لرزنے لگی، زمین کانپنے لگی. عباس علمدار نے تلوار اٹھائی. پاک حسین نے بہن کو کہا میری بہن جلدی کر عباس کو روک لے. سرکار عباس رو کے کہتے ہیں میرا آقا صرف اتنا بتائیے ان کی جرت کیسے ہوئی ہے انہوں نے ہمارا جنازہ واپس کر دیا. ماتم حسن
یا حسن مجتبی الوداع الوداع 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 یا حسن مجتبی الوداع یا حسن مجتبی تیروں کی برسات ہے اس کے لاش پہ تیروں کی برسات ہے اس کے لاش پہ تیروں کی برسات ہے مصطفیٰ مرتضیٰ فاطمہ ساتھ 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 ہے ہم نے کے پیشوا الوداع الوداع 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 تیروں کی برسات ہے اس کے لاش پہ تیروں کی برسات ہے اس کے لاش پہ تیروں کی برسات ہے مصطفیٰ مرتضیٰ فاطمہ ساتھ 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 ہے ہم نے کے پیشوا الوداع الوداع 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 یا حسن مجتبی 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 الوداع الوداع اس کا تیروں سے چلی بدن کر دیا اس کا تیروں سے چلی بدن کر دیا اس کا تیروں سے چلی بدن کر دیا کالے امت نے جس کا کفن 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 کر دیا اے امام خدا الوداع الوداع اسے بھالا 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 ظلم عظیم ہو گیا چورے اٹھ کے قاسم یتیم 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 ہو گیا رہی الوداع 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 اسے بھالا 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 الوداع یا حسن مجتبی الوداع 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 الوداع آج یثرب میں ظلم عظیم ہو گیا 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 چورے اٹھ کے قاسم یتیم 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 ہو گیا رہی الوداع 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 رہی الوداع 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 رہی الوداع 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 رہی الوداع 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 یا حسن مجتبی الوداع الوداع یا حسن مجتبی الوداع الوداع یا حسن مجتبی الوداع الوداع اس کا تیروں سے جلدی بدن کر دیا اس کا تیروں سے جلدی بدن کر دیا اس کا تیروں سے جلدی بدن کر دیا کالے امت جس کا کفن کر دیا کالے امت
حسین